نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تمہارے بھائی کے مرنے کے بعد اس دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ کافی عرصے تک تم جیسی جاہل لڑکی کو سہارا دیا ہے میں نے، پر اب نہیں۔ پورا محلہ اس کچے مکان کی طرف دیکھ کر 100 طرح کی باتیں کر رہا تھا، پر اس جلاد صفت عورت کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی، جو بے شرمی سے اب اس کے کپڑے اور اس کی فریاد کی پرواہ کیے بغیر اس معصوم سی خوبصورت لڑکی کو گھر سے نکال رہی تھی، جس کو شاید ہی کسی محلے دار یا غیر مرد نے کبھی دیکھا ہو۔ پر بھابھی میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، اور نہ ہی میں اتنی تعلیم یافتہ ہوں کہ نوکری کر کے خود کی کفالت کر سکوں۔ خدا را بھابھی مجھے گھر سے نہ نکالے، میں یہاں پہ نکرانی بن کر رہ لوں گی، سارے کام کروں گی، آپ جو جو کہو گی میں ویسے کروں گی۔ رباب روتے ہوئے بلکتے ہوئے رضیہ کے پیر پڑتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن رضیہ اس کے منہ پر دروازہ مار کر اندر چلی گئی۔ تمام محلے والے بھی پورا تماشا دیکھ کر اس سے لطف اندوز ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ رباب بچاری غموں کی ماری سا چادر میں خود کو لپیٹ کر کئی گھنٹے وہاں بیٹھی روتی رہی، سستی رہی۔ ہر آنے جانے والے اس کو حیرانی اور ہمدردی سے دیکھتا اور چلا جاتا ہے۔ اتنے رباب کی نظر دور تیزی سے آتے ہوئے کتوں پر پڑی، جو بھونکتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ رباب کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، وہ تو بس اٹھ کر دیوانہ وار بھاگنے لگی، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر۔ اس وقت تک بھاگتی رہی جب تک کتوں کے بھونکنے کی آواز اس کے کانوں میں آتی رہی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کسی سنسان علاقے میں آ گئی یا بھاگتے بھاگتے۔ پھر دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے اس علاقے کا جائزہ لینے لگی، شاید اسے کوئی رہنے کا ٹھکانہ مل جائے۔ پتہ نہیں کتنی مسافت طے کرنے کے بعد رباب کی ہمت جواب دے گئی، اور اپنی نیم آنکھیں اور تھکن سے چور وجود کو لے کر ایک بند دکان کے آگے بیٹھ گئی۔ رات کے اس وقت تمام جگہ اندھیرے ہونے کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کا رش کم تھا۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کسی گھر کی ملازمہ بن جانا چاہیے، پر اسے رکھے گا کون، وہ رہے گی کہاں؟ چاروں طرف نظر گھماتی وہ خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اندھیرے میں ڈوبی تنگ سی گلی میں اسے تو چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں نظر آئیں، جو ٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ رباب کے قریب آنے لگی۔ رباب ڈر کے مارے چیختے ہوئے بھاگنے والی تھی، اور اسی کی طرح ایک اور گلی کی طرف اپنا رخ کرتی ہے، لیکن وہی نیلی آنکھیں یکدم وہیں پر پہنچ جاتی ہیں اور رباب کا راستہ روک لیتی ہیں۔ رباب کانپتے وجود کے ساتھ چادر کے ایک کونے سے اپنا چہرہ چھپائے اپنے قدم پیچھے کی طرف لیتی ہے، اور موقع دیکھ کر مڑتی ہے تو وہی نیلی آنکھیں پھر سے اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ وہ حیران تو اس بات پر ہوتی ہے کہ اس طرح کی چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں بھلا کسی انسان کی کیسے ہو سکتی ہیں۔ اتنے میں وہ نیلی آنکھیں اس کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ رباب یہ دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتی ہے اور ایک دیوار کے ساتھ جا لگتی ہے۔ اندھیرے میں ڈوبی کالی سیاہ جیسے وہ گلی اور رباب کی سامنے دو نیلی روشن آنکھیں۔ اس کا دل باہر نکلنے کو تھا، ڈر اور خوف اور دکھ ایک ہی وقت میں۔ وہ کئی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ یکدم اسے محسوس ہوا کہ سامنے موجود عجیب ہستی نے اپنے دونوں ہاتھ رباب کے ارد گرد دیوار پر رکھ کر اسے قید کر لیا۔ رباب نے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم ساخت ہو گیا، ہلنے جلنے سے قاصر۔ وہ خود کو وہاں سے نکالنے کے لیے خوب طاقت لگا رہی ہے۔ اتنے میں سے ایک مردانہ کہکی کی آواز سنائی دیتی، وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ سامنے دیکھتے ہوئے دونوں آنکھوں کے ساتھ ایک بھیانک قسم کی وسیعتی دیکھنے کو ملتی ہے۔ رباب کا خون یہ دیکھ کر خشک ہو جاتا ہے، وہ خود کو سنبھالنے کے باوجود بے ہوش ہونے لگتی ہے۔ البتہ سامنے موجود ہستی اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے سنبھال لیتی ہے، لیکن اسی دوران اس کی سیاہ چادر گر جاتی ہے۔ سیاہ چادر کے اندر چھپا اس کا سفید اور بھرا بھرا جسم دیکھ کر نیلی آنکھوں میں عجیب سے انگارے ابل پڑتے۔ یکدم حملہ کرتے ہوئے اس نے رباب کے منہ کو زور سے پکڑ کر اوپر کیا۔ رباب نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ کئی دیر تک وہ اس کے چہرے کو تکتا رہا، پھر اس کے گلے میں آتے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی نظریں اس کی سڈول سی گردن پر پڑی۔ وہاں موجود سیاہ تل آفات سے کم نہیں تھا۔ رباب کے جسم سے اٹھتی ہوئی نسوانی خوشبو اس کے لیے کسی منفرد اور دل فریب خوشبو سے کم نہ تھی۔ وہ رباب کی گردن پر جھک کر اس کی خوشبو کو خود میں سموتا چلا گیا۔
رباب کو اس کے پاس سے ایک عجیب مردانہ خوشبو آ رہی تھی جو اس کے دماغ میں گھس کر اسے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی، جس سے اسے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ڈر سے اس کا کانپتا وجود اور وہ دل فریب نسوانی خوشبو وہ جن زیادہ بے قابو ہوتا ہے، رباب کو ایک بے حد تنگ حصار میں لے کر اپنی گرفت سخت کرتا گیا اور کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ غائب ہو گیا۔ رباب بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا، یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں ایک عورت داڑھ سے دروازہ کھول کر اندر آتی ہے اور رباب سے پوچھتی ہے، کیسی ہو؟ ہوش آ گیا یا ابھی تک بے ہوش ہو؟ رباب اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی بدتمیزی پر چونک جاتی ہے۔ جی آپ کون ہیں؟ رباب ڈرتے ڈرتے سامنے کھڑی تیز اور بھڑکیلے لفظ والی عورت سے پوچھتی ہے، جو ایک خاص ادا سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، میں صدقے جاؤں، تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو۔ تم راستے میں بے ہوش پڑی ملی تھی، میرے خاص نوکر کو وہاں تمہیں اٹھا لایا۔ تمہیں اپنا تعارف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس علاقے تم یہاں بے یار و مددگار لڑکیاں ہی آتی ہیں جن کو یہ نظام معاشرہ ٹھکرا دیتا ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے نازک ادا سے کہتی ہے اور رباب کے قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے، میں آپ کی بات سمجھی نہیں، یہ کون سا علاقہ ہے؟ اس نے نیلی آنکھوں والوں کو یاد کرتے ہوئے اس سے کل کا سارا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھتی ہے، جس کی معصومیت میں وہ ظالم عورت بھی جو اس کوٹھے کی مالکن ہوتی ہے کھو جاتی ہے، اور انتہائی پیار سے اسے کہتی ہے، یہ مشہور و معروف کوٹھا ہے، یعنی طائفوں کا ڈیرا۔ تمہارا گھر بار کا پتہ کیا تھا، پر کسی نے تمہیں قبول کرنا نہیں سمجھا۔ تعلق کو ظاہر کیا، پھر تمہیں یتیم خانے لے کر گئے، وہاں ہمیں کہا گیا کہ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، کچھ پاتا تھا دو، وہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں، ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ رباب جو کبھی گھر سے نہ نکلی تھی، جسے کبھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھا تھا، وہ آج ایک کوٹھے پر بیٹھی ہوئی تھی اور معصوم ہونے کی وجہ سے اس چلاک عورت کی باتوں میں پھنس چکی تھی، اور وہ خاموشی سے یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ اس جان نماز دے دی جائے۔ وہ چلاک عورت شانہ حیران ہوئی، لیکن کندھے اٹھاتی ہوئی ہاں میں سر ہلا کر چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی کے ہمراہ جان نماز اس کے حوالے کر دی۔ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، میں نے ایسا تو نہ سوچا تھا میں ایک دن یوں طائفوں کے کوٹھے پر بیٹھوں گی، یہ میرا ٹھکانہ بن جائے گا۔ میں نے تیرے بندوں کے سارے ظلم چپ چاپ سہے، تجھ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، بس یہی کہا کہ میرا رب اچھا وقت ضرور لائے گا۔ میرا یقین تو تجھ پر ہے نا میرے مولا، پھر کیوں تو نے مجھے یوں اس مشکل وقت میں تنہا کر دیا؟ میں گناہ گار صحیح لیکن پاک دامن ہوں، اور آج یہ تیرے ظالم دنیا مجھے جسم بیچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اے میرے مولا شہنشاہ کے شہنشاہ، مجھے اس گناہ کبیرہ سے بچا لے۔ بھوک افلاس اور سر پر چھت نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ تو کچھ کر میرے مولا، تو ہر شے پر قادر ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے۔ رباب روتے ہوئے دعا کر رہی ہوتی ہے، بلک بلک کر وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں تنہا نہیں ہوتی، بلکہ وہاں ایک اور ہستی بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ دعا مانگ کر اٹھتی ہے اور اتنے میں ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، تم یہ کھانا کھا لو اور سو جاؤ، صبح میڈم اٹھ کر تمہیں سارا کام سمجھا دے گی۔ تب ہی رباب کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس کمرے میں تنہا نہیں۔ وہ ایک عجیب ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو یکدم اس کو اس عجیب خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ ساتھ میں اس چھوٹی سی کمرے میں رکھے بیڈ پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ رباب سوچتی ہے شاید یہاں کے ماحول کا حصہ ہوگا، پر اس وقت اس کو یاد آتا ہے کہ کچھ دیر پہلے وہ اس بیڈ پر ہی تو بیٹھی ہوئی تھی، پھر یہ کیسے؟ سارا دن کی تھکن اس کی گلاب کی بکھری پتیوں کو ایک طرف کرتی ہوئی اور کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے دو نوالے لینے کے بعد اسے اس کھانے سے ابکی ہونے لگی۔ وہ اس کھانے کو وہیں چھوڑ کر لیٹ جاتی ہے۔ اتنے میں اسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کے جسم کو ساخت کر دیا۔ دونوں ہاتھوں کی کلائیوں پر اسے کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، لیکن ناکام ہو جاتی ہے۔ خود پر کسی آگ ابلتی نظروں کو تصور کرنے لگتی ہے۔ اسی وقت پھر سے اسے اپنی گرفت کی گردن کے قریب کسی کی سانسیں محسوس ہوتی ہیں،
جیسے کوئی زور زور سے سانسیں لے رہا ہو. اسے کسی نکیلی چیز کی چبن محسوس ہوتی ہے. اس چبن پر رباب بھلک جاتی ہے، لیکن نیلی آنکھوں والا جن زیادہ اس کی خوشبو کو خود میں سمیٹتے ہوئے بے قابو ہو جاتا ہے اور اپنے دانت اس معصوم سی لڑکی کی گردن میں گاڑ دیتا ہے. رباب کی ننھی سی سسکی جن زادی کے کانوں میں پڑتی ہے. رباب چھوٹے بچوں کی طرح ہاتھ پیر چلانے لگتی ہے، کیونکہ بظاہر اسے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. اس تصادم پر جنزادی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. وہ پورے جوش اور ولولے کے ساتھ رباب کے نازک گلابی پنکھڑیوں کی طرف لپٹتا ہے اور بنا اسے سر ہلانے کا موقع دیے اس کی سانسوں کو روک دیتا ہے اور خود کو سراب کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیتا ہے. رباب اپنی نیم آنکھیں کافی دیر تک بند کیے رکھتی ہے. پیچھے زنزادی کے حرکے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے دھمکی دے کر سمجھایا ہو کہ آئندہ اسے روکنا مت. رباب سانس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک آدم زادی کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہو. اس محل جیسے کمرے میں ایک مرد کی دھاڑتی ہوئی گونج اٹھتی ہے جس کو سنتے ہی سب سہم جاتے ہیں سوائے ایک ہنسی کے، جو بالکل ٹھنڈے سا وجود لیے انتہائی پرسکون انداز میں نرم سی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے چہرے پر ایک تاثر سے خالی مسکراہٹ تھی. عشق. ایک نظر اٹھا کے گردن کو ذرا سا ٹیڑھا کر کے اس نے دھاڑنے والے ضعیف سے وجود کی طرف دیکھا. اس کے نظر اٹھانے پر وہاں موجود سب کی نظریں ڈر سے جھک گئی. ہاں عشق، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہاری حرکتوں سے باخبر نہیں؟ تم نے یہ حرکت کرنے سے پہلے ایک بار بھی اپنے رتبے اور خاندان کی عزت کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا یہاں کی جنزادیاں بڑھ گئی ہیں؟ اس بار دہاڑ کر اونچی آواز میں بولنے والے نے کہا، جس کی گونج سے وہاں کے لوگ کانپ گئے. لیکن وہاں موجود اس ٹھنڈی ہستی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، مگر اس شور شرابے سے اس الجھن زدہ ماحول بن گیا. ایک شان اور دبدبے کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھا. اس کے اٹھنے پر باقی سب بھی اس کے ادب کے لیے اٹھ گئے. تیزی سے ہوا کے جوکی کی طرف ایک پل میں اس ضعیف ہستی کے آگے آن کھڑا ہوا اور پھر سے انتہائی پرم لہجے میں کہا، بابا جان، آپ کی ان جنزادیوں میں مجھے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں. اگر ہوتی تو میں اب تک شادی کر چکا ہوتا. رہی بات اس لڑکی کی، اس سے عشق ہے یا نہیں یہ بعد میں طے کر لیں. اپنی بات کا آخری جملہ مکمل کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جو مکروس سی مسکراہٹ تھی وہ انتہائی خوفناک تھی، جسے دیکھنے والوں کے جسم میں عجیب لرزہ سا طاری ہو. اتنا کہتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جانے لگا اور جاتے جاتے رک گیا اور پھر سے اپنے قبیلے کے سردار کی طرف مڑ کر، جو کہ اس کا باپ بھی تھا، اپنے پروقار لہجے میں کہنے لگا، خبردار جو کسی بھی قسم کی اذیت سے اس لڑکی کو دچار کیا ہے، میرے ظلم سے آپ اور آپ کے لوگ اچھے سے واقف ہیں. سرد لہجے میں وہاں موجود لوگوں کو اور ساتھ ہی اپنے والد کو دھمکی دیتے ہوئے وہ جس شان سے آیا تھا اسی شان سے واپس چلا گیا. عبداللہ مخدوم اپنا سر پیٹ کر رہ گیا. اپنے خاص خادم احمد سے کہا، جا کر اسے اپنی مستقبل کی سرداری پر نظر رکھنے کو کہو. رباب کی آنکھوں میں صبح سویرے کسی کی چیخ پکار سے کھلتی ہے. وہ بیدار ہوتے ہی کمرے سے باہر نکل کر دیکھتی ہے. ارے خبیث انسان، ایک تو تجھے کم پیسوں میں عیش کروائے اور تو ہمارے ہی گلے آ رہا ہے. ایک باریک لیکن کرتی ہوئی آواز رباب کے کانوں تک پہنچی. ذرا دیر نہ لگتی تھی کہ وہ باریک سی آواز سسکی میں بدل گئی جب شانوں کی زلفیں اس سیٹھ آدمی نے اپنی مٹھی میں جکڑ لی اور ساتھ ہی غلیظ اور حقارت برے لہجے میں کہا، بس زیادہ بکواس نہیں کرو میرے سامنے. تو یہ مت بھول کہ تو میری مکروس ہے. چل اب جلدی سے کسی خوبصورت حسینہ کو میرے حوالے کرو کچھ دنوں کے لیے. یہ کہتے ہوئے اس ہوس خور کی نظریں رباب پر پڑی. ہائے اف اللہ، یہ حسینہ کون ہے؟ سیٹھ مرزا اپنی بالوں زد تھوڑی کو کھجاتے ہوئے رباب کی طرف لپکا. رباب خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی. اتنے میں سیٹھ مرزا، جو کہ بڑھاکی کی عمر کو پہنچ چکا تھا، رباب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ایک بندے کے حوالے کرتا ہے. چلو گاڑی میں بٹھاؤ اسے. سیٹھ اس کے ساتھ رباب کو اپنے ساتھ لے گیا اور ان کے جاتے ہی کوٹھے پر خاموشی چھا گئی. سیٹھ کے ہمراہ رباب ایک فارم ہاؤس نما جگہ پر قدم رکھتی ہے اور اسے یہ کہتے ہوئے کہ یہ سیٹھ کی نئی رکھیل ہے
ایک نوکرانی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ نوکرانی اسے اس کا کمرہ دکھا دیتی ہے اور سمجھا دیتی کہ اگر سیٹھ صاحب یہاں آئے تو تم ان کی یہی خدمت کرنا، ورنہ ان کے کمرے میں چلی جانا۔ البتہ اپنا یہ گندا سولیہ درست کرو۔ سامنے الماری میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ کپڑے اٹھا لو، وہ پہن لو۔ اس کے ساتھ ضرورت کی چیزیں بھی ہیں، جب تک یہاں ہو انہیں استعمال کر سکتی ہو۔ رباب کمرہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یہ کمرہ کافی بڑا تھا اور عالیشان تھا، لیکن اس سے پھر بھی کافی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر الماری کے کپڑے کو دیکھنے لگی۔ وہ انتہائی بیہودہ قسم کے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے ایک سیاہ رنگ کا سوٹ نظر آتا ہے۔ وہ پہن کر خود کا جائزہ لینے لگتی ہے، آگے پیچھے سے کہیں گلا اور ڈوریاں۔ وہ کوشش کے اس جوڑے کو اپنے حساب سے سٹ کر لیتی ہے اور وضو کر کے خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور کافی دیر تک اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں مانگتی ہے۔ اس کمرے میں کئی گھنٹے گزارنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھتی ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلتا ہے۔ رباب دھیمے قدم بڑھاتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھتی ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ وہ حیران ہو کر دروازہ بند کر دیتی ہے، لیکن پھر سے دروازہ بجتا ہے۔ وہ پھر سے دروازہ کھولتی ہے تو ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے قریب سے گزرتا ہے۔ رباب کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اتنے میں سامنے سے سیٹھ مرزا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو آتا ہی رباب کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور زوردار کہکا لگا کر کہتا ہے، ہائے ہائے میری جان، یہاں منہ لٹکائے میرا انتظار کر رہی ہے کیا؟ رباب خود کو اس سے آہستگی سے دور کرتی اور اس سے سیٹھ مرزا اس کے وجود سے الجھن ہو رہی تھی، لیکن وہ اس حقیقت کو جان چکی تھی کہ وہ اب ایک عزت دار زندگی کبھی نہیں گزار سکی۔ سیٹھ اس کا ہاتھ پکڑے تیزی سے اسے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیتا ہے۔ اس کے وجود کو انتہائی غلیظ ترین نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ اسی نظروں کے توسط میں رباب کو قید کیے اس کے ردہ کو اچھال پھینکتی، لیکن رباب اور سیٹھ کو خبر نہیں ہوتی کہ غصے سے بھرپور آنکھیں اپنے اندر آگ کا لاوا لیے انہیں دیکھ رہی ہوتی۔ ابھی مرزا رباب کے گلے پر ہاتھ ڈال کر اس کی نیم آنکھوں سے لطف انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں رکھا کانچ کا گلدان ایک دھماکے کی آواز سے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اس عجیب حادثے پر رباب چیخ کر کمرے کے کونے میں جا کھڑی ہوتی ہے۔ سیٹھ حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ کامتے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے سیٹھ رباب کو ایک جگہ کھڑا رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ بات سنو خوبصورت لڑکی، ایک جگہ کھڑی رہنا ہے۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو ایک نئی مصیبت میرے سر آ جائے گی۔ ابھی تو میں نے مزے بھی نہیں لیے، میں کسی کو بھیجتا ہوں صفائی کے لیے۔ رباب روتی سسکی ایک کونے میں سہمی کھڑی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پیچھے سے اسے کسی نے گلے لگا لیا۔ وہ آگے قدم اٹھانے کی ہمت کرتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تیزی سے جن زیادہ رباب کو ایک بے دردی سے دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ معصوم سی لڑکی کی پشت اور کمر زور سے دیوار کے ساتھ جا لگتی ہے۔ فضا میں ایک سرتا گونجتی ہے۔ جن زیادہ رباب کے دونوں بازو سختی سے بیچ لیتا ہے، اتنی سختی سے کہ رباب کے لیے یہ سہنا مشکل تھا، اور بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں۔ رباب اپنی آنکھوں سے اوجھل زندادے کو روتے ہوئے کہتی ہے، آخر تم کون ہو اور کیوں ایسا کر رہے ہو تم؟ رباب کا یوں بولنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ رباب کی زبان پر تالا لگا دیتا ہے۔ رباب کو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کی زبان اندر ہی اندر موڑ دی ہو۔ جن زیادہ انتہائی غصے میں ہوتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا غصہ رباب پر نکالنے لگتا ہے۔ وہ اس کی قمیض کو کندھے کی طرف سے سرکا کر اس کے خوبصورت کندھے پر درندوں کی طرح اپنے دانت گاڑ دیتا ہے۔ اس تصادم پر رباب کی پرزور طریقے سے چیختی چلاتی ہے، لیکن زبان بندی کی وجہ سے وہ بیچاری چیخ نہیں پاتی، چیخیں حلق میں ہی رہ جاتی ہیں۔ جنزادے کا غصہ مکمل طور پر ٹھنڈا نہیں ہوتا، تب ہی وہ پھر سے اپنا عمل دہراتا ہے اور دوسرے کندھے پر اپنے دانت گاڑ دیتا ہے۔ رباب بے بسی کے ساتھ اپنی قسمت کو کوستے ہوئے وہیں بت بنے کھڑی رہتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن جنزادے کی اگلی واردات پر رباب کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے جب اسے جنزادے کا مردانہ ہاتھ اپنی پشت پر محسوس ہوتا ہے۔ اس کا ہاتھ کسی کپڑے کی طرح رنگتا ہوا ڈوری تک پہنچ جاتا ہے اور انتہائی بے باکی سے اس کی ڈوری کھول دیتا ہے۔ رباب کا سرخ چہرہ ڈر اور خوف سے کانپتا وجود رباب تیزی سے اپنے ڈھکتے گلے کو اپنی کندن جیسے ہاتھوں سے تھام لیتی ہے اور کمرے سے تیزی سے بھاگتی ہے تاکہ مزید کچھ سہنا نہ پڑے۔
اس سے معصوم کو کیا پتا کہ راستے میں سے مرزا کا ٹھرکی بائی قیوم مل جائے گا۔ قیوم فوراً سے رباب کو گلے لگا لیتا ہے اور اپنے ہاتھ تیزی سے اس کے جسم پر پھیرنے لگتا ہے۔ رباب کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے ایک کراکے دار تھپڑ قیوم کے منہ پر مارا۔ تو ایک طائفہ ہو کر اتنی جرت رکھتی ہے کہ اپنے مالک پر ہاتھ اٹھائے، ایک جسم فروش ہو کر خود کو پاک باز ثابت کرنا چاہتی ہوں؟ تو دیکھ اب میں کرتا کیا ہوں، تجھے کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اپنے لیے یہ گھنونے الفاظ سن کر رباب اپنے ٹوٹے وجود کے لیے تیز رفتاری سے بھاگتی ہے، لیکن قیوم اس کا پیچھے سے ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کی جانب لے جانے لگتا ہے۔ رباب روتے ہوئے قیوم کو دہائیاں دینے لگتی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں طائفہ نہیں ہوں، میری عزت کو یوں پاش پاش نہ کرو خدا رہا۔ چل تجھے میں اچھے سے بتاتا ہوں کہ تو کون ہے اور تیری اوقات کیا ہے۔ بے دردی سے وہ اسے کمرے میں لا کر پلنگ پر پٹک دیتا ہے۔ انتہائی بے رحمی سے رباب کا جبڑا اپنی سخت گرفت میں لے کر دانت پیس کر اسے کہتا ہے، اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات گھسا لے، تو ہم مردوں کے لیے دل بہلانے کا ذریعہ ہے، ایک طائفہ اور خیل ہے تو، اور کہ تو نے ایک شیر کو للکارا ہے تو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ رباب جس کا حلیہ پہلے ہی بگڑا ہوا تھا، پھر اس کی یہ حرکت قیوم کا دل تو پہلے ہی للچا رہا تھا، بس اس کو تو موقع مل گیا۔ ذرا دیر نہ کی اس نے اپنی غزیر حرکتوں کو سر انجام دینا شروع کر دیا۔ البتہ قیوم کو یہ معلوم نہ تھا کہ آج کا دن اس کے لیے کتنا بھیانک ہونے والا ہے، اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ قیوم اپنے بھاری بھرکم وجود لیے رباب پر حاوی ہو جاتا ہے۔ رباب اپنے بچاؤ کے لیے مسلسل ہاتھ پاؤں چلاتی رہتی ہے، لیکن عورت ذات کب تک اپنا وجود دیکھ بیکار اور خونی مد سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے۔ تھکاوٹ سے رباب کی سانسیں پھولنے لگتی ہیں اور ہمت ہارتے ہوئے وہ ڈھیر ہو جاتی ہے۔ وہ قیوم دونوں ہاتھوں کو جلادانہ طریقے سے پکڑ کر اس کی نازک کلائیاں اور ان پر حملہ ور ہوتا ہے۔ یہی جنزادی کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ قیوم کی جیب میں رکھا ہوا فون بجتا ہے۔ قیوم بیزاریت سے فون نکالتا اور دیکھے بغیر فون میز پر رکھ دیتا ہے۔ وہ پھر سے رباب کو ہوس بری نظروں سے دیکھنے لگتا ہے اور انتہائی غلیظ بات بڑی گندی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، صرف ہاتھ پیر دودھ کی طرح چمکتے ہیں یا اندر کا جسم بھی؟ ذرا میں بھی تو دیکھو صحیح۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی قمیض پکڑ لیتا ہے۔ اگلا ارادہ بانپتے ہوئے جنزادہ اس کا موبائل گرا دیتا ہے، جس پر چونک کر قیوم اپنے موبائل کی طرف لگتا ہے اور اس پر ایک خاص نمبر نظر آتا ہے۔ قیوم وہ نمبر دیکھتے ہی جلدی سے وہاں نکلتا ہے اور جو لوکیشن اسے بتائی جاتی ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، پر وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے وہ حیران ہو کر پلٹتا ہے، ویسے ہی اس کے سامنے ایک ادھیڑ عمر کا انتہائی خوبصورت آدمی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جسے دیکھتے ہی مسکراتا ہے اور ہاتھ بڑھا کر قیوم کے جسم کو سن کر کے اپنی 2 انگلیوں کا استعمال کرتے ہوئے قیوم کی آنکھیں بے رحمی سے نوچ لیتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو بڑی بے دردی سے بٹکی میں کئی دیر تک سکھاتا ہے اور آخر میں اس کے ہونٹوں کو کاٹ دیتا ہے۔ قیوم چاہتے ہوئے بھی چیخ نہیں پاتا اور جنزادے کے کہہ بڑے ظلم کا شکار بن جاتا ہے، اور آخری ظلم پر تاب نہ لاتے ہوئے ڈھیر ہو جا کر پانی کی طرح مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ تبھی جنزادہ اس کے پیٹ کو چیر کر اس کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا ہے۔ تب جا کر جنزادے کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤ اور اچھے سے سن لو، اسے جو ہاتھ لگائے گا موت کے منہ میں جائے گا۔ انتہائی کرخت لہجے میں بولتے ہوئے وہ چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کا خاص خادم احمد بھی وہیں پر موجود ہے۔ قتل کر کے ایک آدمزاد کا اب تمہیں عشق نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ بولو محمد روحان مخدوم۔ پورے محل کے اس بڑے سے برآمدے میں سناٹا تھا۔ اس خاموشی کو قبیلے کے سردار عبداللہ مخدوم نے توڑا تھا۔ وہ بھی کسی کی آمد پر۔ محمد روحان فخریہ مسکراتا اور بڑی ہی پرکشش انداز میں اپنی لیلی آنکھوں کو ادا سے اٹھا کر اپنے والد عبداللہ کو دیکھتا ہے اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے سرداری کی کرسی پر بیٹھ جاتا اور کہتا ہے، بابا جان، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے عشق ہے تو پھر تو آپ جنات کی خصلت سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ انہیں جیسے عشق ہو جائے وہ اس سے ہی شادی کرتے ہیں اور اولاد بھی اسی سے پیدا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، سردار عبداللہ نے اسے بس کہہ کر ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا
اور اپنی پریشانی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے محمد روان سے کہا، اب آدم زادی شہادی کرو گے؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ اس قبیلے کے ہونے والے سردار ہیں، مستقبل کے سردار ہیں، آپ جانتے ہیں پھر بھی کروڑوں زمینیاں آپ کے اس ایک فیصلے پر منحصر ہیں۔ تو میں نے کب کہا کہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالیں گے؟ اتنا ہی سنجیدہ ہے لیکن پورا من لہجے میں اپنے والد کو اطمینان دلائے، آپ ایسے اپنی ذمہ داری کا کیا خاک سنبھالیں گے؟ یوں قوانین کو توڑ کر، آدم زادوں کو مار کر، اور رباب آپ کی وہ زوجائے محترمہ بھلا کیسے جنات کے معاملات کو سمجھے گی؟ بیٹی کی باتیں سننے کے بعد عبداللہ طیش میں آ گیا، آخری جملہ دانتوں میں چباتے ہوئے مزید اضافہ کیا، ہاں ذرا پھر سے اس رباب ہماری زوجہ محترمہ روحان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو تھام کر بڑی بے شرمی سے کہا، لیکن اس کے ساتھ سردار عبداللہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب محمد روحان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ اپنے بیٹی کی فطرت سے واقف تھا، مشکل وقت ان کے سر پر آن پہنچا تھا، وہ بے بس کھڑے تھے کیونکہ معاملہ تھا ہی اتنا پیچیدہ، وہ اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ رباب کمرے میں غنودگی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی، بے جان سی گڑیا کی طرح۔ زندگی نے طرح طرح کو ظلم کیا اور اب عزت بھی نہ رہی۔ اپنے لیے طائفہ اور رخیل جیسے لفظ سن کر وہ جس کرب سے گزرتی تھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اتنے میں ایک نوکرانی دروازہ زور سے بجاتی ہے اور بنا صبر کیے اندر آ جاتی ہے، لیکن رباب اپنی سال میں لیٹی رہتی ہے۔ ارے اٹھ بھی جا، کیا لاش کی طرح پڑی ہوئی ہے؟ تجھے خبر بھی ہے کہ اس گھر میں ابھی کیسا بھیانک حادثہ پیش آیا؟ صاحب کا چھوٹا بھائی بڑی طرح مارا گیا ہے، وہ تو کیسے حال میں پڑی ہے۔ ویسے ایک بات ہے، تو دودھ جیسی بالکل نکرانی مزے سے پھان کھاتے ہوئے رباب کو قیوم کی موت سے آگاہ کر دیا، اور ساتھ ہی اس کے نسوانی حسن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غلیظ سے انداز میں تعریف کر دیا، چل اب اٹھ جا، سیٹھ صاحب جیسے لوگوں کو ایسے وقت میں بھی اپنا غم بلانے کے لیے تم جیسی طائفوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جا جا کر لوٹ لے سیٹھ کو۔ گندی سی بسیتی دکھاتی اس نکرانی نے رباب کو گرے ہوئے مشورہ دیا۔ رباب قیوم کی موت کا سن کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی اپنا حولیہ درست کر کے باہر جاتی ہے تو وہاں تو عجیب قہم مچا ہوا تھا۔ سیٹھ اپنے بھائی کے جنازے کے قریب بیٹھا زور زور سے چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور سیٹھ سے کہتا ہے جنازے کو گھر لے کر جانا ہے، آپ کی والدہ منتظر ہیں۔ سیٹھ اسے اجازت دیتے ہوئے کھڑے ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے آدھا رش کم ہو جاتا۔ وہاں کھڑا سیٹھ کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابے تو نے دیکھا کس نے کیا حال کیا ہے چھوٹے سیٹھ کا؟ آنکھیں نوچ ڈالی، ہونٹ کاٹ ڈالے، ہاتھ تو جلا کر کوئلہ کر دیے، اوپر سے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ چننا مشکل ہو گیا تھا۔ دماغ خراب ہونے لگا تھا میرا تو۔ رباب کو ان کی باتیں سن کر الٹی ہونے لگی اور ڈر کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک عجیب سی سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ تبھی سیٹھ کی نظریں ڈری ہوئی رباب پر پڑتی ہیں اور وہ بڑے بڑے قدم اٹھا کر رباب کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی نگرانی فوری سے آ کر سیٹھ سے کہتی ہے اگر وہ حکم کرے تو اسے نہ چیز کو واپس کوٹھے بھیج دیں۔ سیٹھ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اپنے خادم کو بلا کر کہتا ہے ابھی میرے بھائی کا غم تازہ ہے، جب اسے نکل جاؤ تو اسے میرے پاس بھیج دینا، فی الحال اسے یہی رہنا دو، اس کمینی شانوں کے منہ پر چند پیسے مار دینا، میرے دل آیا ہے اس پر۔ رباب یہ سنتے ہوئے روتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ زندگی کے باقی ستم ایک طرف اور یہ طائف بننے کا دکھ ایک طرف۔ رباب اس دکھ کو ایک طرف پھینکو اور وضو کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے پھر سے اللہ تعالیٰ سے کے آگے اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی اور رو رو کر اپنے رب کے سامنے کافی دیر تک گڑبڑاتی رہی۔ اے میرے اللہ، میرے پاک رب، میرے شان والے رب، تو اس بے بسی کو تو دعا بھی مانگ نہیں آتی۔ میرے مالک، میں جانتی ہوں میں بہت گنہگار ہوں، پر میں دکھ اور آزمائش مزید نہیں جیت سکتی۔ یہ طائفہ کا لفظ خنجر کی مانند ہے جو میرے سینے سے آر پار ہو کر میرے وجود کو چھنی کر دیتا ہے۔ مجھے بچا لے میرے مولا، مجھے بچا لے مولا۔ وہی دعا مانگ کر مسئلے سے اپنی جگہ پر رکھتی ہے اور تبھی سے محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں کوئی موجود ہے جو اسے انگاروں بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ بسم اللہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے بالوں کو سنوارنے لگتی ہے۔ 3 دن سے اس نے اپنے بالوں کو سنوارنا نہیں تھا اور اسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، لیکن چونکہ وہ آئینے میں نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے اس نے زیادہ غور و فکر نہیں کی۔
لیکن جیسے ہی اس نے بال سنوار کر پلٹی، وہاں پر ایک خوبرو آدمی کھڑا ہوا تھا۔ رباب اسے دیکھتے ہی لڑکھڑانے لگتی ہے اور سنگار میں اس کا سہارا لیتے ہوئے خود کو سنبھالتی ہے۔ اب کپ کپاتے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے، تم کون ہو اور اندر کیسے آئے؟ وہ سامنے موجود اس شخص کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ سینہ دان کر اس کے سامنے کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ ریحان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ رباب عام لڑکیوں سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ تبھی ریحان کو سمجھ آتا ہے کہ وہ کیوں کر اس لڑکی کے آگے اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ تم جو بھی ہو، اب یہاں سے جاؤ، میرے سونے کا وقت ہو گیا ہے، وہ اپنے کانپتے وجود کے ساتھ ڈرتے ہوئے کہتی ہے، اور سوچتی ہے کہ کھڑکی دروازے تو بند ہیں، پھر یہ اندر کیسے آیا؟ سیاہ شلوار قمیض پہنے وہ 1.5 عمر کا آدمی جو انتہائی پرکشش دکھائی دے رہا تھا، وہ اس سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکی۔ نیلی لیکن روشن آنکھیں، جیسے نیلی روشنی کی کرنیں نکل رہی ہوں۔ اونچا قد کاٹ، سیاہ بال چمکتے ہوئے، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بڑے سکون اور دبدبے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا، اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچتا چلا گیا۔ رباب اس کی چوڑی چھاتی سے جا لگی اور دھیمے دھیمے سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ یہ وہی نیلی آنکھوں والا جن ہے۔ جن؟ ہاں، نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ پاتی تھی۔ حالانکہ ان کی دوسری ملاقات تھی، پھر بھی رباب کو اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے اس کی خوشبو کو خود میں سموک، اور وہ بڑی جرت سے اسے کہتا ہے، میں جانتا ہوں میری جان، یہ تمہارے سونے کا وقت ہے، لیکن اصل میں یہی صحیح وقت ہے۔ اس سے پہلے تم کسی دوسرے مرد کی خدمت کرو، اپنی پاک دامنی کو خراب کرو، پہلے مجھے تو موقع دو خدمت کرنے کا۔ وہ رباب کے چہرے پر آتے بورے بالوں کو کونے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے۔ رباب اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے، وہ پر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور اپنی سخت کو مزید سخت کر دیتا ہے۔ دیکھتی ہے تو اس کی ہونٹیں زخمی ہو چکے تھے۔ اس وقت اس کے کانوں میں عجیب ہی سرگوشی ہوتی ہے۔ اگر کسی مرد کو قریب آنے دیا یا کوئی مرد تمہارے قریب آیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ رباب سہم کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور سوچتی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف اسے طوائف اور رخیل بولا جاتا ہے، دوسری طرف اسے کہا جاتا ہے کہ کسی غیر مرد کو قریب نہ آنے دینا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آخر یہ ہے کون جو اس کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے؟ ابھی وہ خود میں منہ دبائے رو رہی ہوتی ہے، طرح طرح کے سوال خود سے پوچھ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں پھر اسے کسی کا سایہ نظر آتا ہے۔ وہ سر اٹھا کر دیکھتی ہے تو وہی آدمی بیڈ پر شان سے پاؤں پر پاؤں رکھے بیٹھا ہوتا ہے، اور رباب کی طرف دیکھے بغیر شرارتی انداز میں کہتا ہے، ویسے ارادہ تو میرا تھا تمہیں مزید تنگ کروں، لیکن اس سے پہلے سوچا اپنا تعارف کروا دوں۔ تمہاری زبان مجھے جن کہتے ہیں، اور ویسے میرا نام محمد روحان مختوم ہے، لیکن تم مجھے سرتاج کہہ کر بلاؤ گی، سمجھ آ گئی؟ رباب حیرانی اور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ تو اس کی خوبصورتی میں کھو چکی تھی، کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بےحد خوبصورت اور گبرو جوان سا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں میری زوجہ، اپنا ہاتھ رباب کے چہرے کے آگے ہلا کر وہ اسے ہوش میں لاتا ہے۔ لیکن رباب تو ہوش میں تب آتی ہے جب روحان سے منہ سے اپنے لیے زوجہ کا لفظ سنتا ہے۔ یہ لفظ کتنا پرسکون تھا، عزت سے بھرپور، کتنا راحت بخش، کتنا خاص، اسے آج معلوم ہوا۔ بنا کچھ سوچ سمجھے اس کے منہ سے اچانک ایک حیران کر دینے والی بات نکلتی ہے، زوجہ۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ نکاح کے بغیر ہی لڑکا اپنی منقوہ کو زوجہ کہہ سکتا ہے؟ روحان اس کے بچوں والے لہجے پر حیران ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کتنی معصوم ہے۔ ساتھ ہی اپنی ہنسی دبائے وہ اچانک سے رباب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے اور بڑی چاہت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، تو پھر ابھی نکاح کر لیتے ہیں میری جان۔ نکاح؟ حیرانی سے رباب منہ کھولے محمد روحان کو دیکھتی ہے اور سرگوشی سے انداز میں پوچھتی، ہاں میری جان، نکاح ایک نامحرم مرد عورت کے ساتھ نکاح کے رشتے میں ہی جچتا ہے۔ رباب کا نرم و ملائم غصہ ہاتھ تھامے وہ بڑے ہی پیار سے اس کی گرگوشی کا جواب دیتا ہے۔ تبھی رباب اس سے معصوم سا سوال کرتی ہے، لیکن آپ مرد تھوڑی ہیں، آپ تو جن ہیں۔ اور یہ سنتے ہی رباب کا زندگی سے بھرپور قہقہ پورے کمرے میں گونجتا ہے۔ رباب کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل جاتا ہے۔ بے شک وہ ہنستے ہوئے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ روحان رباب کی معصوم سی بات پر کچھ لمحے کے لیے اپنی آنکھیں موند کر اس کی دی ہوئی عزت اور سکون کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تبھی روحان کی آنکھوں پر آنکھیں پھٹی سی کھلتی ہیں اور اس کی باتیں غور سے سننے لگتا ہے۔
رباب میری پیاری زوجائے محترمہ، میں مانتا ہوں میں جن ہوں، لیکن نکاح میں تم سے ہی کروں گا۔ تم میری محبت ہو، محبت میں سمجھ نہیں سکا، لیکن جب بھی تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کسی نے میری شریانیں کاٹ کر نچوڑ دی ہو، سارا خون میرے جسم کا، جیسے کہ میری سانسوں کو جکڑ کر میرے جسم میں سوئیاں چبو رہا ہو، جیسے کسی نے میری عزت کو ہوا میں اچھال دیا ہو۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ مجھے تم سے محبت ہے، کیونکہ محبت کا پہلا اصول ہی عزت ہے۔ جب تم میری عزت مان بیٹھا، تمہاری عزت کرنے لگا، اس وقت مجھے احساس ہوا محبت کا جو تم سے پہلی نظر میں ہو گئی تھی۔ جب تم اس اندھیری رات میں نیم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہی تھی، تمہارے اس رب پر بھروسہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ اور عشق تم سے تب ہوا جب تم نے بھوک اور افلاس کو پیش پشت ڈال کر عزت مانگی اور ذلت اور رسوائی سے پناہ مانگی۔ اس وقت میرے دل نے کہا، روحان مخدوم، تو عاشق ہے اس کا۔ سوچ، اگر ایسی ہم سفر ملے تو تیرے بچوں کی پرورش کتنی بہتر ہوگی، تیری تو زندگی اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ ریحان کے دل کی باتیں اس کے لیے اپنے لیے جذبات اور محبت کو دیکھ کر رباب ایک لمحے کے لیے خود کو اور خود کی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ بس جلدی سے جلدی نکاح ہو جائے، میں تمہیں اس غلیظ دنیا سے کوسوں دور لے جاؤں گا۔ جو آپ کا حکم۔ جس عزم کے ساتھ روحان نے یہ بات کہی تھی، رباب کو یقین ہو گیا تھا کہ اسے کوٹھے اور طائف جیسے لفظ سے کہیں دور لے جائے گا۔ یہاں کوئی بھی رباب کو طائفہ کہہ کر نہیں پکارے گا، نہ ہی وہ اس ظالم دنیا کا شکار بن کر ایک طائفہ والی زندگی گزارے گا۔ ابھی وہ اپنی دنیا میں گم یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ جب اسے یکدم روحان کی بات سن کر جھٹکا سا لگا۔ لیکن ابھی جو تم نے حرکت کی ہے، تمہیں اس کی سزا بھی اور اسی وقت ملے گی۔ یہ کہتے ہی وہ رباب کو بیٹھ پر ڈھیر کر دیتا اور خود اس پر پرجمان ہو جاتا ہے۔ رباب تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کشادہ سینے پر رکھ لیتی ہے تاکہ وہ مزید نہ آگے بڑھ سکے۔ تبھی رباب کو گہری نظروں سے تکتے ہوئے چہرے پر مسکان سجائے سے کہتا ہے، بالکل گڑیا جیسی لگتی ہو، جیسے دیو کی قید میں ایک ننھی سی گڑیا۔ تبھی اس کی نظر گردن کی طرف اٹھتی ہے، یہاں سیاہ تل ہوتا ہے۔ بس تبھی ہی ریحان خود کو نہ روکتے ہوئے اپنے دہتے لبوں کو اس تل پر رکھ دیتا ہے اور وہیں سے ہوتا رباب کے لبوں تک پہنچ کر انہیں سخت گرفت میں لے لیتا ہے۔ رباب برکتی ہوئی اس کو روکنے کے لیے اپنی ہتھیلی کو اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کرتی ہے، جس سے ریحان کی شدتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور رباب کا نچلا ہاتھ زور سے دبا کر اپنی گرفت میں تب تک لیے رکھتا ہے جب تک رباب کی ساکسیں بند ہونے کے قریب نہیں ہو جاتی۔ رباب پر ترس کھاتے ہوئے آزاد کرتا اور انتہائی شرارتی سے مسکراہٹ لیے رباب سے کہتا ہے، اتنی سزا کافی ہے یا اور دوں؟ ویسے اب تم ہمیشہ یاد رکھو گی کہ آئندہ خود کو غلط کھیل یا طائفہ نہیں کہو گے۔ رباب جو کہ تیزی سے اپنی سانسیں کھینچ رہی تھی، قرآن کی بات سن کر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ اتنی بے رحمی اور بے شرمی کیوں کی ریحان نے۔ وہ اپنی سانسیں مزید بحال کرنے لگتی ہے کیونکہ ڈر اور شرم سے مزید اکھڑنے لگتی ہے۔ میری توبہ سرتاج، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ یہ کہہ کر کہ کل قاضی صاحب کو لے کر آؤں گا، اس کے ساتھ ہی رباب نیند کی وادیوں میں کھو جاتی ہے۔ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، زندگی مذاق نہیں ہے، ہم تمہاری ہر بات جائز کبھی نہیں مانیں گے۔ عبداللہ مخدوم برہم ہوتے ہوئے غصے سے اٹھ کر جانے لگے جب پیچھے سے کوئی کسی کی بات انہیں روک لیتی۔ بابا جان، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، تبھی آپ کو راضی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ہماری فطرت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہاں صاحبزادے، بڑا آسان کیا آپ نے ہم پر، ہم کبھی نہیں بولے۔ وہ معصوم بچے کی طرح زبان چڑھانے والے انداز میں بولا۔ ریحان سمجھ گیا تھا کہ اب بازی اس کے ہاتھ میں، اس لیے اس نے اگلا پینتھر پھینکا۔ دیکھیں بابا جان، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ میری محبت اور اسے اپنی عزت مانتا ہوں اور اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، جائز رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بے یار و مددگار لڑکی در بدر کی ٹھوکریں کھائے، زبردستی طائفہ بن کر تاعمر گناہ کمائے۔ بابا جان، وہ اپنی ذلت سے بھرپور، بے شرمی سے بھرپور زندگی نہیں گزارنا چاہتی، تو کیوں نہ ہم اسے اپنے گھر کی عزت بنا لیں۔ ریحان کی یہ بات سنتے ہی تیش بھری نظروں میں کچھ نرماہٹ آئی، جسے دیکھتے ہی روحان پرسکون ہوا اور والد محترم کے آگے ارادہ جاننا چاہا۔ پھر کیا ارادہ ہے آپ کا؟ جس پر انہوں نے انتہائی پرم لہجے میں کچھ کہا اور ساتھ ہی اپنے خاص خادم احمد کو کہا، جاؤ تیاری کرو، بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہم سے اور صبر نہیں ہوگا۔ کب اور کس وقت برات لے کر چلیں شہزادے؟
یہ سنتے ہی روحان خوشی سے پاگل ہوتا ہوا اپنے باپ کے گلے لگتا ہے۔ رباب کی آنکھیں جیسے ہی کھلتی ہیں سب سے پہلے خود کو کپڑے تبدیل کرتی ہیں، تازہ دم ہو کر وضو کر کے نماز ادا کرتی ہے اور باہر نکل کر دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی سے بھوک بھی لگی ہوتی ہے۔ وہ کچن میں کھانا ڈھونڈتی ہے اور کچھ دیر بعد اسے کچن مل جاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اس رشتے میں سوائے نکرانی کے کوئی نہیں ملا۔ اب وہ سکون سے اپنے ہاتھ میں ہی کھانا کھائے گی تاکہ اسے زیادہ گھٹن گن نہ ہو۔ رباب فریج سے سامان نکال رہی ہوتی ہے، تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ فوری سے پلٹ کر دیکھتی ہے تو ایک بے حد خوبصورت جوان عورت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور انتہائی سرد لیکن حقارت بھرے لہجے میں کہتی ہے، او تو تم ہو میری ریحان کی پسند۔ اللہ جانے تم میں ایسی کیا خاص بات تھی جو اس نے ساری جنزادیاں ٹکرا دی، ان پر تمہیں ترجیح دی۔ نہ ہی شکل و صورت کی کوئی خاص ہو، نہ ہی کوئی گھربار ہے تمہارا، بلکہ تم تے کو طائفہ جن لوگوں نے تمہیں استعمال کیا ہوگا۔ ابھی اپنی بات جاری رکھے وہ رباب کو لفظی تیر مار ہی رہی تھی کہ رباب مسکرا دیتی اور کہتی ہے، حیرت ہے پھر تو آپ کو میرے پاس آنا پڑا، اگر وہ آپ کا ہوتا تو آج ایک معمولی سی شکل والی طائفہ کے در پر یوں کھڑی نہ ہوتی آپ۔ اس کی بات سن کر سامنے موجود محترمہ کا پارا تو ساتویں آسمان پر چڑھ گیا، تیزی سے ہوا کے جھونکے کی طرح آتے ہوئے رباب پر حملہ آور ہوئی۔ رباب انتہائی بلند آواز سے چیخی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ رباب کو نقصان پہنچاتی عبداللہ صاحب کا خاص خادم احمد وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس عورت کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور اپنے ہاتھ ساتھ لے جاتا ہے، اور ساتھ ہی غصے اور پریشانی کے حالات میں ریحان بھی وہاں جاتا ہے اور رباب سے خیریت دریافت کرتا ہے۔ ساتھ ہی بتا دیتا ہے کہ اس عورت کو اس سے نہیں بلکہ اس کے رتبے سے پیار ہے، اگر اس سے بھی ہوتا تب بھی وہ اسے منہ نہ لگاتا۔ رباب کو وہ سب کچھ سچ بتا دیتا ہے اور کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ ریحان اسے کھانا بناتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، تب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ رباب کو دیکھ کر اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رباب کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے اور دونوں ڈھیر ساری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنے میں نشے میں دودھ سیٹھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے آنے پر ریحان بظاہر خود کو غائب کر لیتا ہے۔ سیٹھ آتے ہی رباب کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے گود میں اٹھا کر کھانے کی میز پر بٹھا دیتا ہے اور رباب کے چہرے کو بوسہ و کنار کرنے لگتا ہے۔ رباب سے یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ پیچھے کی طرف طاقت سے بھرپور دھکا دیتی ہے اور وہ لڑکھڑا جاتا ہے، جس پر سیٹھ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک زوردار تماچا رباب کے منہ پر دے مارتا ہے۔ ابھی رباب سنبھلی بھی نہیں ہوتی کہ سیٹھ اس کے بالوں کو مٹھی میں قید کر کے اس کے سر کو اوپر کی طرف کرتا ہے، جس پر رباب بے ساختہ چیخ اٹھتی ہے اور پھر سے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ تبھی سیٹھ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہی مردانہ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور بنا وقت ضائع کیے بغیر رخسار کے گال کو کاٹ لیتا ہے، اور پھر اگلے ہی پل میں اس کے لبوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تبھی رباب اپنے لب بیچ لیتی ہے، تبھی یکدم سے سیٹھ کی چیخیں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیٹھ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ریحان رباب کا ہاتھ پکڑ اس تیز سے اس کے کمرے کی طرف لے جاتا ہے اور وہاں سے جان لگتا ہے۔ تبھی رباب ریحان کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے یہ کیوں کیا میرے لیے؟ میں جا رہا ہوں ثبوت مٹانے جو کہ تمہارے خلاف گواہی دے، تو میری عزت ہو اس لیے کیا، سمجھ گئی نے؟ اور میں نے اس کو اس کے بھائی کی طرح مارا نہیں، اگر اسے مار دیتا تو یہ لوگ تمہیں اس شانوں کے پاس بھیج دیتے، جو میں نہیں چاہتا۔ وہ تحمل سے اسے بتاتا ہے کہ اس نے سیٹھ کے سر پر وار کیوں کیا، اپنے مارا تھا اسے۔ حیرانی سے منہ پر ہاتھ رکھ کے رباب پوچھتی ہے، ہاں میری جان، میں نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کیونکہ اس نے میری محبت کو تکلیف پہنچائی۔ نفرت زدہ لہجے میں وہ یہ کہتے ہوئے اور اس کو کہتا ہے، بس تھوڑی دیر میں بارات لے کر آ رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ، اب تمہیں زیادہ دیر یہاں چھوڑ نہیں ٹھیک نہیں میری زوجہ۔ اور جیسے ہی نفی میں سر ہلایا وہ پیچھے دیکھتی ہے تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے آسمان پر پڑتی ہیں۔ انتہائی خوبصورت تیز گلابی رنگ کا جوڑا بیڈ پر دیگو بنارس سنگار کے سامان کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ رباب تو حیرت زدہ ہو کر اس جوڑے کو تکنے لگتی ہے۔ سارا سامان انتہائی قیمتی ہوتا ہے، جیسے کسی شہزادی کا ہو۔ رباب بیچاری غریب گھر سے تعلق رکھنے والی اس سامان کو کافی دیر تک تکتی رہتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا پہنے اور کیا نہیں۔ وہ جلدی سے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گلابی جوڑے میں ملبوس ہو کر خود کو دیکھنے لگتی ہے۔ اس وقت ایک ننھے سے گلاب کی طرح لگ رہی ہوتی ہے اور پھر ایک ایک کر کے اس زیورات کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیتی ہے اور اپنے لمبے لیکن بھورے بالوں کو سنوانے لگتی ہے اور ہلکا سا سنگار کر کے وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی ہوتی۔ قدرت کی طرف سے دی ہوئی خوبصورتی
اور اس پر سنگار وہ آج ایک الگ ہی روپ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس سے شانوں کی چیخنے کی آواز آتی ہے۔ رباب کمرے کا دروازہ کھول کر شانوں کے چیخنے کی اور یہاں آنے کی وجہ پتہ کرنا چاہتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، شانوں کی باریک سی آواز رباب کے کانوں میں سوئی کی مانند گھستی ہے۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا سیٹھ تجھے؟ دیکھ کتنی گہری چوٹ آئی ہے سر پر۔ کتنا سمجھاتی تھی میں تجھ کو کہ دیکھ اتنا مت پیار کر اس پننا بیٹی سے، تو باز نہیں آیا۔ آئی دیکھ لیا اتنی پیلی کہ یہاں گرا ہوا ملا، اور سر پر گہری چوٹ کہاں کھائی ہے تم نے؟ کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں؟ ارے مردود، کہاں مر گئے تم سب کے سب؟ جلدی سیٹھ کے لیے سوپ لاؤ۔ اور تو یہاں کھڑی ہو کر میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ دفع ہو جائے یہاں سے، پٹی کرنے والا سامان لے کر آ۔ دکھاؤ کرتی شانو ہر وقت سیٹھ کے پیسے پر نظر گاڑی رکھتی تھی۔ یہ وہی شانو تھی جو کوٹھے کی مالکن تھی، اس کے مرنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ رباب کو شانو کا یہاں آنا اور سیٹھ کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ بس اب اس کا برا وقت پہنچ چکا ہے۔ سیٹھ مر جائے گا اور شانو اسے یہاں سے لے جائے اس کوٹھے پر، اور پھر سے طائفہ بن جائے گی۔ رباب کمرے کا دروازہ ڈرتے ہوئے بند کر دیتی ہے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیسے خود کو یہاں سے نکالے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوئی کہتی ہے، دیکھ رباب، جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے اللہ بھی ان کی حالت نہیں بدلتے، تجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ لیکن رباب کا اندازہ نہ تھا کہ اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ابھی وہ خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک باریک سی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ رباب جیسے ہی اس ہنسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ڈر کے مارے چیخ اٹھتی ہے، لیکن منہ پر ہاتھ رکھ کر اس چیخ کو اپنے منہ میں ہی دبا لیتی ہے۔ یہ وہی جلاد جیسی عورت وہاں کھڑی ہوتی ہے اور بڑے شاطر اور فاتحانہ انداز میں کہتی ہے، تو تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اتنی آسانی سے روحان کی زندگی کا حصہ بن جاؤ گے؟ وہ ریحان جو اتنے بڑے قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، جس کے آگے کروڑوں جنات ادبن اور عاجزی جھکتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ ریحان جو اتنی بڑی سلطنت کا سردار بنے گا، جس کے ایک اشارے پر تمام کام سر انجام دیے جاتے ہیں، ایک اشارے پر سب کچھ تباہ کر دیا جاتا ہے، تمہیں بنائے گا؟ تم جیسی ناپاک لڑکی سے محبت کرے گا، تمہیں چاہے گا؟ ایک طائفہ کو شکل دیکھی ہے کبھی اپنی؟ اس مکروہ عورت نے رباب کا مذاق بناتے ہوئے ساتھ اس کی خوب تذلیل کر کے اسے روحان سے بزن کرنا چاہا، اور آخر میں اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ لیکن چونکہ میں نے اندازہ کیا ہے کہ تم ایک انتہائی ڈٹ لڑکی ہو، تو تمہیں اس ڈٹائی کی سزا ملنی چاہیے تاکہ تم اگلی بار میرے راستے میں نہ ہو۔ اس عورت کے کہنے کی دیر تھی کہ وہاں ایک دیو جیسی قد و قامت والا جن آ جاتا ہے، جو دیکھنے میں خوفناک سا ہوتا ہے، اور رباب کو دلہن بنے اولیاء میں ہی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ رباب اس سے پہلے چیختی ہے اور کچھ کرتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ مکروہ چہرے والی عورت زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ کچھ ہی لمحے بعد ریحان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اور برات کے ساتھ آنے کی بجائے اسی وقت رباب کے کمرے میں آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ رباب وہاں نہیں، اور نہ ہی بیڈ پر زیورات اور کپڑے موجود ہیں۔ اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے اور سب سے پہلے کوٹھے پر جا کر دیکھتا ہے، لیکن رباب وہاں نہیں ہوتی۔ وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ اس کی خوشبو کو محسوس کر کے اس تک پہنچا جائے، لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ رباب کو کسی بھی حالت میں صحیح سلامت واپس لاؤ، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر۔ وہ حیران تو اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کام ہی نہیں کر رہی۔ وہ یہ بات پچھلے 3 دن سے محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی رباب کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں کر پاتا۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ انسانوں کے آگے اس کی طاقت مدھم پڑ رہی تھی۔ آج تو اس کی بے بسی کی حد ہوگی۔ وہ رباب کی خوشبو سے بھی اس کا پتہ نہیں لگا رہا تھا۔ وہ یہ بات تو سمجھ جاتا ہے کہ وہ دشمن ہے اس کی خوشیوں کا، جو جان بوجھ کر آج کے خاص دن پر ایسا کر رہا ہے تاکہ نکاح نہ ہو سکے۔ رباب کی آنکھیں کال کوٹری نما کمرے میں کھلتی ہیں۔ اندھیرا ہونے کے باعث اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں وہ دیو جیسا جن آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی خوفناک سا ہنٹر ہوتا ہے۔ رباب کی نظریں جیسے ہی ہنٹر کی طرف جاتی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس جن کا کیا ارادہ ہے۔ وہ جن ہنٹر لیے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ شاید کسی کے حکم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں رباب ڈرتے ہوئے اس دیو سے جن سے مخاطب ہوتی ہے کہ مجھے جانے دو، چھوڑ دو۔ تبھی دروازے پر وہی عورت نمودار ہوتی ہے۔ جن سے دیکھتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور تابعداری سے جھک جاتا ہے۔ اندر آتے ہی وہ جن کو اپنی خاص زبان میں کچھ کہتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور جاتے جاتے رباب کو دیکھ کر انتہائی شیطانی ہنستی ہے۔ اس کے جاتے ہی وہ جن ہنٹر لے کر رباب کی طرف بڑھتا ہے اور زوردار وار اس پر کرتا ہے۔ رباب پوری قوت سے چیختی ہے۔ تبھی وہ دیوار اس کو دانت پیس کر کہتا ہے، ابھی سے چیخ رہی ہے؟
ابھی تو میں نے صحیح سے مارنا شروع بھی نہیں کیا، بالکن کہا ہے کہ تجھے مار مار کر ختم کر دوں۔ اچھا، پیچھے سے ایک مردانہ آواز گونجتی ہے جس کی گونج اور گرج سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کتنا لاوا وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جن پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سہم جاتا ہے، وہاں ریحان آنکھوں میں انگارے لیے ستیو کو گھور رہا ہوتا ہے اور اچانک سے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اٹھا کر اس جن کو دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ رباب کو اپنے پیچھے کسی عورت کا وجود محسوس ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے اسے کسی نے گہری ندی میں سلا دیا۔ رباب کی آنکھیں خوبصورت سے محل نما کمرے میں کھولتی ہیں۔ اس کے ارد گرد 3 سے 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ انتہائی سلیقے سے اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ رباب کی خوبصورتی اور نرم و ملائم وجود کی خوب تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تبھی ایک شاندار سی شخصیت کمرے میں بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ داخل ہوتی ہے، جس کی آمد پر وہاں بیٹھی تمام عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمرہ اس نامور شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آئے ہوئے نوکروں سے بھر جاتا ہے۔ وہیں موجود ایک عورت بڑی ادب کے ساتھ بولتی ہے، سردار اب یہاں کو کام ہے تو ہمیں حکم کر دیں۔ اس وقت رباب کو سمجھ آتی ہے کہ ریحان کے والد اس قبیلے کے سردار عبد المخدوم صاحب ہیں، جو بڑے ہی پیار سے رباب کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جیسے محسوس کر کے رباب کو اپنے والد اور بھائی کی یاد آ جاتی ہے۔ رباب ان کو یاد کر کے رونے لگتی ہے، اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے سردار بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، ارے میری پیاری بیٹی، رو کیوں رہی ہو؟ وہ تو بہت بہادر ہے نا، میری بیٹی نے کتنی جنگیں اکیلی لڑی ہیں، اب تو خوشی کا موقع ہے، اب کیوں یہ آنسو؟ اب بیٹا تم یہ جان لو کہ ہم ہی آپ کے والد ہیں، آپ کے بڑے ہیں، ہم ریحان سے زیادہ آپ کے والد ہیں اور ہمیشہ ایک باپ کی طرح آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو پیار شفقت سے نوازیں گے۔ چلیں شاباش، اب رونا بند کریں اور نکاح کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ نکاح کے بعد ہی آپ کو ریحان کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ ان کے آخری الفاظ سنتے ہی رباب کے چہرے سرخ ہوتا گیا، لیکن ان کے شفقت سے بھرپور الفاظ رباب کے زخمی وجود کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ مرہم کے مانند ان کے یہ الفاظ رباب کے زخموں کے ساتھ ساتھ ان کی تنہائی کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ سردار عبداللہ اور اس وقت ان کا خاص احمد آ کر انہیں آگاہ کرتا ہے، سردار، چھوٹے سردار انتہائی غصے میں ہوں، ان کا جلال دیکھ کر میرا خود حیران ہے، وہ زمر کے نوکر دیوتا کو بڑی بے رحمی سے مار رہے ہیں، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، اب زمر کی باری ہے۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن کیا؟ سردار عبداللہ نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ سمر کو گھسیٹتے ہوئے یہاں رباب بی بی کے پاس لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بی بی کے سامنے زمر کو ہولناک سزا دیں گے اور زمر کو عبرت کا نشان بنائے گی۔ یہ زمرد وہی تھی جو روحان کے قبیلے کی جنزادی تھی جو رباب ریحان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ سردار عبداللہ یہ سنتے ہی اپنا سر پکڑ لیتا اور ابھی کوئی حکم صادر بھی نہ کیا تھا کہ ریحان ایک عورت کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لا کر رباب کے قدموں پھینک دیتا ہے۔ رباب اس عورت کو اپنے قدموں دیکھتے ہی سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ معافی مانگو، میں نے کہا، فوری معافی مانگو رباب سے اور کہو کہ تم خود ایک طائفہ ہو۔ زمرد ایک پل میں ہی رباب سے معافی مانگتی ہے، مجھے معاف کر دو رباب بی بی، میں خود طائفہ ہوں، میں خود گری ہوئی ناپاک عورت ہوں، مجھے معاف کر دے۔ رباب جو دل کے نرم تھی، ایک صاف دل کی مالک عورت تھی، وہ فوری سے معاف کر دیتی ہے۔ ہاں میں نے معاف کیا سرتاج، چھوڑ دیں، لیکن میں نے معاف نہیں کیا۔ اس نے جادو کرنے کی ناکام کوشش کی تاکہ میں تمہیں غلیظ لوگوں سے بچا نہ سکوں۔ اس نے میری طاقت چھیننے کی کوشش کی تاکہ میں تمہیں اپنی دنیا میں نہ لا سکوں، ہمارا نکاح نہ ہو سکے۔ پھر آخر میں اس نے تمہیں انتہائی ظالم طریقے سے مارنے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے زمرد کے لمبے کالے سے بال کاٹ دیتا ہے، اس ہنٹر سے 3 بار لگاتار وار کر کے اسے ادمرا سا کر دیتا ہے اور سب کے سامنے اسے عمر قید کی سنا دیتا ہے۔ کیونکہ وہ عورت ہوتی ہے اس لیے ریحان خود کو مزید ظلم کرنے سے باز رکھتا ہے اور خود کو روک لیتا ہے۔ پورے مال میں شور و غل کا سما ہوتا ہے، جگہ جگہ شادمیانے بج رہے ہوتے ہیں، ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے، عورتیں بچے انتہائی قیمتی اور خوبصورت لباس میں ملبوس شادی کی خوشی میں مزید اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ چاروں طرف روشنیاں اور پھولوں سے سجاوٹ کی گئی ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ میران شہروز پہلے رباب سردار عبداللہ کے ہمراہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے روحان کی طرف آ رہی ہوتی۔ وہ کسی قیمتی گلاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سب عورتیں بے ساختہ اس کے حسن کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، خاص طور پر اس کے برے لمبے بالوں کی جو ڈوبنے سے چل کر رباب کے حسین میں مزید اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سردار عبداللہ ایک والد کی طرح رباب کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔
اسٹیج کے سامنے آ کر رباب نظریں جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تبھی ریحان آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ رباب کے آگے پیش کرتا ہے۔ رباب ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ ریحان کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ یہاں اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، بلکہ وہ عزت دار زندگی گزارے گی۔ ریحان کے ساتھ صوفے پر برجمان ہوتے اسے قاضی صاحب کی آواز سنائی دیتی ہے، اجازت؟ جی جی اجازت۔ سردار عبداللہ اجازت دیتے ہوئے مسکراتے ہیں، پھر اپنے بہو اور بیٹی کی طرف خوش دلی سے دیکھتے ہیں۔ رباب گلورد فراز غوری، کیا آپ کو محمد روحان ابن شاہ جنات عبداللہ مخدوم سے نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب 3 بار رباب سے یہ سوال پوچھتے ہیں اور رباب قبول ہے بول کر فضا میں ایک اور خاص طور پر ریحان کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دی۔ قاضی صاحب ریحان کی طرف متوجہ ہو کر اسے بھی یہی سوال 3 بار پوچھتے ہیں۔ محمد ریحان ولد شاہ جنات عبداللہ مخدوم، کیا آپ کو رباب گل ولد فراز غوری سے نکاح قبول ہے؟ ریحان رباب کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی بے باکی لیکن ایک عاشق کی طرح کہتا ہے، مجھے میرا گل پہلے دن سے ہی قبول ہے۔ اس کی بات سنتے ہی سب کے کہکے فضا میں بلند ہوتے ہیں اور رباب بیچاری شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ رباب کے قدموں میں لیٹ کر سب کے سامنے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کے جین پر اپنی مہر ثبت کر دیتا ہے۔ وہ بیڈ پر اپنے شرارہ پلائے ایک شان سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج جو مرد اس سے ہاتھ لگائے گا وہ اس سے محبت کرنے والا اس کا شوہر ہوگا جس کے وہ نکاح میں ہے۔ ریحان جیسے ہی اندر آتا ہے رباب اسے وہیں ٹھہر جانے کا کہتی ہے۔ ریحان پریشان ہو کر وہیں رک جاتا ہے، اس حرکت کی وجہ پوچھتی ہے۔ رباب اس سے بڑی پیار لیکن حکمانہ انداز میں کہتی ہے، میری ایک خواہش ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے پورا کریں پھر میرے قریب آئے۔ ریحان بنا صبر کیے پوچھتا ہے، کیا خواہش ہے میری پیاری گل؟ جائیں وضو کر کے آئیں، مجھے اتنا پیار سرتاج ملا ہے، اتنی محبت کرنے والا ملا ہے، میں خدا کے آگے شکرانے کے 2 نفل پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ پھر دونوں ریحان اور وہ دونوں مسلح پر بچھائے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک ساتھ اب اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہو کر شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں اور اپنی محبت سے بھرپور زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔